اللہ اکبر۔ خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا معجزہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک ایسا برکت والا ہے کہ جہاں پہ کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا وہاں اسم محمد چلتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور جہاں کوئی توسل یا کوئی وسیلہ نہیں چلتا وہاں آمنہ کے لال کا وسیلہ چلتا ہے، وہاں آمنہ کے لال کے نام کا سکہ چلتا ہے۔ لیکن صدیوں سے کیونکہ اس امت کے اوپر محنت ہوئی اوراد و وظائف کے حوالے سے کہ ہر آنے والے نے اپنی بزرگی کے نام پہ مختلف وظائف اس امت کے لیے تجویز کیے کہ یہ وظائف پڑھو گے تو ان مشکلات سے نکل جاؤ گے، اور کسی نے بھی اس درد کے ساتھ یا اس ادراک کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو بیان نہیں کیا، یا جن لوگوں نے وظائف کے اوپر زور دیا اوراد و وظائف جو ہے وہ تلقین کیے امت کو، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہوا کہ اگر امت ان اوراد و وظائف کی حریص ہو گئی، ان اوراد و وظائف کا چسکا اس کو لگ گیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ کملی والے کی زندگی سے دور ہو جائے، درود و سلام سے دور ہو جائے، یا ان کے نزدیک جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی ایک تکریم ہے، عزت ہے، ہیبت ہے، کہیں وہ دل سے نہ نکل جائے۔ تو جب نام نہاد بزرگوں اور نام نہاد پیروں نے دن رات امت کے اندر وظائف جو ہے مونگ پھلی کی طرح، ریوڑیوں کی طرح بانٹے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اردو بولنے والے لوگوں کا جو اعتقاد ہے یا یقین ہے وہ دیگر اوراد و وظائف کے اوپر اتنا پختہ بن چکا ہوا ہے، اگر وہ ورد وظیفہ نہیں مانتے تو سوائے درود پاک کو اور استغفار کو نہیں مانتے۔ جتنا بھی بڑا کوئی بزرگ ہے ہو اور اس کی بزرگی کے اندر کوئی اشکال نہ ہو، کوئی دو رائے نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، وہ بھی آج کے دور میں کہے گا کہ تمام مسائل کا حل درود پاک ہے، تمام مسائل کا حل استغفار ہے، اس کی کوئی بات بھی نہیں سنے گا۔ تو اللہ یہ جو لوگ الحمدللہ شافیہ سوشل میڈیا کو سن رہے ہیں، ہماری آواز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ فیضان مدینہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیضان ہے جس کی برکت سے یہ آواز دلوں میں اتر رہی ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ آج کے دور میں تو کوئی درود پاک کو وظیفہ سن کے تیار نہیں ہے، ماننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ استغفار کو وظیفہ سن کے تیار نہیں ہے، ماننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو درود پاک یا استغفار یہ دو ایسے اوراد و وظائف ہیں جن سے ہماری زندگی کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں، تمام پریشانیاں حل ہوتی ہیں۔ لیکن کیونکہ ان اوراد و وظائف کو ہم نے اپنی زندگیوں میں آزمایا نہیں ہے، اس لیے ان کے اوپر ہمارا یقین بنا نہیں ہے۔ میں صرف ایک دو باتیں کہتا ہوں، پھر انشاءاللہ جنہوں نے قلیل عرصے کے اندر کملی چینل جو ہے وہ سبسکرائب کیا، یعنی سوشل میڈیا پہ وہ ہمارے ساتھ جڑے، اور قلیل عرصے کے اندر جب انہوں نے درود پاک پڑھا تو اللہ رب العزت نے ان کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، اور بالخصوص جو غلط وظائف پڑھ کے رجعت ہوئی تھی، اس رجعت سے اللہ رب العزت نے ان کو کیسے نکالا۔ ہمارے لیے یہ مقام مسرت بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی خاندان کو جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے رجعت سے نکالا ہے۔ ہمارے لیے بھی حوصلہ افزا ہے، اور جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات باعث تقویت ہوگی کہ اگر فلاں فیملی جو ہے وہ رجعت سے نکل سکتی ہے تو میں کیوں نہیں نکل سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اسم محمد کی کیا شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی کیا شان ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو آپ کا پاؤں سن ہو گیا۔ جس طرح آپ حضرات محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی انداز میں جب بیٹھے رہتے ہیں، حیت میں بیٹھے رہتے ہیں،
تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری رگیں جو ہیں وہ نروز جو ہے وہ دب جاتی ہیں. تو جب ہم اٹھنے لگتے ہیں نماز کے لیے یا محفل ختم ہوتی ہے تو بسا اوقات پاؤں یا ٹانگ سن ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے, ان کو یہ مسئلے زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جن کو 2 زانوں ہو کے یا 4 زانوں ہو کے زیادہ دیر بیٹھنے کی عادت نہ ہو تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. اب وہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کیا دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں جو ہے وہ سن ہو گیا ہے. تو اس شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو یاد کریں جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. کس کو یاد کریں؟ جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. تو آپ نے فوراً کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر آیا تو آپ کی جو ٹانگ یا پاؤں جو سن ہوا تھا وہ اس کیفیت سے نکل گیا. اللہ نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دی. ہو بہو یہی واقعہ, یہی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے, آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. جب وہ اٹھنے لگا آپ کی مجلس سے تو اس کی ٹانگ یا اس کا پاؤں سن ہو گیا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ اس شخص کو یاد کرو جس شخص سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہوں وہ تو محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار صرف کملی والے کا نام لیا ہے اور درود پاک پڑھا ہے, جو ٹانگ سن ہوئی تھی اللہ نے اس کو تندرست کر دیا, شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیا. اللہ والو کسی کے ساتھ فالج کا مسئلہ ہو جائے, ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں بزرگوں کے خاص طور پہ, یا وہ حضرات جن کو اعصابی کمزوری یا اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ رات کو سوئے تو ہاتھ سرہانے میں یا سر کے نیچے بازو رکھا یا ہاتھ رکھا, ان کی انگلیاں سن ہو جاتی ہیں, ہاتھ سن ہو جاتا ہے, بعض اوقات پورا بازو سن ہو جاتا ہے. اسی طرح بیٹھے ان کی ٹانگیں سن ہو گئیں. تو ان کے لیے کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ کملی والے پہ درود پڑھیں انشاءاللہ العزیز. درود پاک ایسی نعمت ہے جو ہمارے اعصابی نظام کو مضبوط کرتی ہے. کتنی بار میں نے بیانات کے اندر یہ ٹیکنیکل پوائنٹ یعنی یہ جو نقطہ ہے یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری عمر ہوتی ہے 50-60 سال تو ہم کھڑک جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ 50-60 سال عمر ہوتی ہے, چہرے پہ جھڑیاں پڑ جاتی ہیں, برا حال ہو جاتا ہے تو ہم کھڑک جاتے ہیں. لیکن آپ جو علماء ربانی ہیں, اولیاء اللہ ہیں, متقی پرہیزگار لوگ ہیں, آپ ان کو دیکھیں کہ وہ مساجد کے اندر, مدارس کے اندر یا جہاں جہاں بھی وہ لوگ کام کرتے ہیں, وہ ان کی عمر 80-90 سال بھی ہو جائے گی, وہ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں, قرآن پڑھا بھی رہے ہیں, حدیث پڑھ بھی رہے ہیں اور حدیث پڑھا بھی رہے ہیں, بیانات بھی کر رہے ہیں. ان کی یہاں تک کہ جو یادداشت ہے اس کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں آتا. تو وہ پوری سلامتی کے ساتھ الحمدللہ جو زندگی جتنی بھی اللہ نے ان کی لکھی ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں. اور عمومی طور پہ اللہ والوں کی زندگی جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے, 80 سال 90 سال لمبی زندگی ہوتی ہے عمومی طور پہ. بعض اولیاء اللہ تو ایسے ہیں جن کی 100 سال سے بھی عمر زیادہ ہے, اور بہت سے اولیاء اللہ ہے. تو یہ جو سب کچھ ہے یا یہ جو آسانیاں اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ کثرت سے ذکر الہی اور کثرت سے ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام. جب اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے سے سستی کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ زندگی میں سے برکت کو اٹھا لے گا. اللہ زندگی میں سے برکت کو اٹھا لے گا. رب کیا فرمایا تھا؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, تیرے رب کا نام بڑا ہی برکت والا ہے. تو جو برکت والا نام لیتا رہے گا اس کے ہر کام میں برکت ہوتی جائے گی. تو جب یہ ذکر سے محروم ہو جائیں گے تو ہر کام میں برکت اٹھتی جائے گی. طبیعت کے اندر بے چینی, مایوسی, چڑچڑاپن, لڑائی جھگڑا, غصہ یہ آتا جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ حضرات کو بھی آج معلوم ہے, بچے کو معلوم ہے کہ یہ کیفیت انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے. تو انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے وہ حضرات جو بیمار رہتے ہیں اکثر وہ کثرت کے ساتھ کملی والے پہ درود پڑھیں, پھر انہیں معلوم ہوگا کہ اس میں محمد کی کیا شان ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو جس کا نام اتنی برکت والا ہے اس کی ذات کی کیا شان ہوگی.
اس کی ذات کی کیا شان ہوگی۔ ایک حوالہ اس حوالے سے بھی دے دیتا ہوں، یا ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری حیات کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ آپ کے پاس خبر آئی کہ فلاں انصار نوجوان جو ہے انصاری وہ فوت ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ذمہ لگایا کہ جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو جا کے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو لیتے ہیں اور اس انصاری کے گھر پہنچتے ہیں۔ جب سیدنا انس رضی اللہ عنہ اپنے احباب کے ساتھ اس انصاری کے گھر پہنچے، اس نوجوان کے گھر پہنچے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی ماں جو ہے وہ نابینا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معمور بھی کیا تھا، یا تشکیل بھی صحابہ کی اس لیے کی تھی کہ اس نوجوان کو دفنانے کا یا کفن دفن کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے احباب کے ساتھ یا دوسرے صحابہ کے ساتھ جب اس کو غسل دیا اس نوجوان کو اور اس کے بعد کفن پہنا دیا، تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی ماں جو ہے یہ تو نابینا ہے، تو وہ ان کی ماں کے ساتھ اب تعزیت کرنے لگے۔ ان کی ماں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہوا ہے۔ جو نابینا ماں تھی انصاری صحابی کی، ان کی ماں کو علم نہیں تھا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہوا، گھر میں میت پڑی ہوئی ہے، اس کو غسل بھی دے دیا گیا ہے، کفن بھی دے دیا گیا ہے، اب تو نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھانی ہے، یعنی اس کی میت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں لے کے جانا ہے اور اس کے بعد تو وہ تدفین ہو جانی تھی۔ تو یہ صحابہ اب کیا کرنے لگے ہیں؟ تعزیت کرنے لگے ہیں۔ جب تعزیت کرنے لگے تو ماں کو معلوم ہوا، تو ماں نے کہا اچھا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب جاگتے رہیے گا، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ تو جب یہ بات اس نابینا ماں کو معلوم ہوئی تو اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری طرف اور تیرے محبوب کی طرف ہجرت اس بات پہ کی تھی کہ میری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ ہجرت سے مراد کیا ہے کہ میں پچھلا مذہب یا جو بھی دین تھا اس کو چھوڑ کے میں نے دین اسلام کو گلے لگایا، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، اس لیے پڑھا تھا کہ میری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو آج تو نے اگر یہ مصیبت کا پہاڑ میرے پہ توڑ دیا تو میری مشکلیں تو بڑھ جائیں گی، تو میں یہ مصیبت، میں نابینا ہوں، میں یہ برداشت کرنے کے لیے تیار، یا یہ غم جو ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے تو دین اسلام قبول ہی اس لیے کیا تھا، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹی اس لیے تھی کہ میری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میرے پہ یہ آزمائش، میرے پہ یہ مصیبت نہ ڈال۔ تو بچہ کیا ہوا ہے؟ فوت ہو گیا ہوا ہے۔ صحابی کا تو، اس کا نوجوان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اب ماں کس سے مانگ رہی ہے؟ اللہ سے، اور اپنے آنے کا ارادہ، اپنے آنے کی نیت، جو جذبہ پیچھے تھا اسلام قبول کرنے کا، وہ رب کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے کہ میں تو آئی تھی، میری مصیبتیں ختم ہوں گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، تو آج تو میرے اوپر وہ مصیبت پڑ گئی ہے کہ مجھے تو کوئی اب پانی دینے والا بھی نہیں ہوگا، تو میں یہ اللہ یہ مصیبت برداشت نہیں کر سکتی۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابھی ہم وہیں بیٹھے تھے کہ کفن کے اندر سے حرکت ہوئی، کفن کے اندر حرکت ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان نے اپنا چہرہ ننگا کیا اور ہمیں جو ہے وہ آنکھیں کھول کے دیکھنے لگا، پھر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، پھر ہم نے اس کے ساتھ بات چیت کی، ان کے گھر میں ہی ہم نے کھانا کھایا، تو محض اس کی ماں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے نئی حیاتی اس صحابی رسول کو دے دی۔ تو اللہ بولو، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اتنا کام کرتا ہے، وہاں آپ دن رات کملی والے کا ذکر کریں گے، کملی والے پہ درود و سلام پڑھیں گے، کملی والے سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، تو اللہ بولو یہ پریشانیاں رہ جائیں گی۔ بدبختی یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین، ہمارا ایمان جو ہے وہ دیگر اوراد و وظائف پہ بنا دیا گیا، کملی والے کے ذکر کے اوپر ہمارا یقین نہیں بنایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نہ سنائی گئی، نہ سمجھائی گئی، پھر نہ ہی اس کی کوئی شکل ہمیں دکھائی گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں جو کچھ کہا گیا کہ یہ پڑھو تو یہ ہو جاتا ہے، یہ پڑھو تو یہ ہو جاتا ہے، ہم ادھر ہی چل پڑے۔
تو اس کا نتیجہ پھر آج کیا نکلا ہے کہ امت کا کثیر حصہ، کیونکہ اس خطے کے اندر آبادی سب سے زیادہ ہے، آج امت کا کثیر حصہ اوراد و وظائف پڑھ پڑھ کے بغیر شرائط کے اب وہ پھنس گیا بری طرح سے، اب اس کو کوئی نکالنے والا نہیں ہے، اور نکالنا تو اللہ ولو درکنار ہے، دور کی بات ہے، آج کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یعنی مقامی افسوس یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا قصور ہے۔ بھائی ان کا قصور ہے، انہوں نے وظائف گھر میں بنا لیے تھے، عوام نے، ان پیشواؤں نے بتائے ہیں، ان کو سبز باغ دکھائے ہیں، تو وہ جو ہے وہ دوڑے آئے ہیں، اب دوڑتے ہوئے آئے ہیں، وہ پھنس گئے ہیں۔ اب نہ عوام جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ جنہوں نے ان کو پھنسایا ہے، اس بھنور کے اندر لا کر مارا ہے، نہ وہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہیں۔ اور جن کو اللہ رب العزت جو ہے شافیہ سوشل میڈیا یا سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ یا ملتان یہاں آنے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ رب العزت ان کے اوپر کیسا کرم کر رہا ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے صدقے۔ یہ میں کہوں تو بات اور ہے، اب مخلوق خدا بولے گی اور ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ پاک آپ کو، آپ کی نسلوں کو کبھی کوئی دکھ نہ دے، آمین، کیونکہ آپ نے ہم جیسے دکھی لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ ہم جیسے دکھی لوگوں کے لیے امید کی کرن ہیں، ایک ایسا روشن چراغ جس کی امت کو شدید ضرورت ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے ہمارے پاس اس کی روشنی ہوتی تو ہم لوگ اس رجت کا شکار نہ ہوتے۔ اب امت کو کیونکہ شعور آ رہا ہے، تو جو یوٹیوبرز پیر ہیں شعبدہ باز، جنہوں نے اس امت کا اس دور میں پچھلے 15-16 سال میں یا 20 سالوں میں بیڑا غرق کیا ہے، وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شافی کا رجت کا چورن بک رہا ہے، ہم بھی یہی چورن بیچیں۔ تو آج کل وہ کیا کر رہے ہیں؟ رجت کے اوپر بیان کر رہے ہیں۔ تو مجھے سوشل میڈیا میں انہوں نے بتایا، میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کو عقل سلیم دے دی ہے، ان کو عقل دے دی ہے، لیکن کبھی تو سامنے آ کر کہیں کہ ہم کس منہ سے اب رجت پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم دن رات اس موضوع کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور پوری دنیا سے جو ہے وہ گزارش عرض کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرضیاں ڈال رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی رجت کے حوالے سے تحقیقی کام ہوا ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی مستند بیان ہو، تو ہمیں آپ بھیجیں۔ تو آج 1 سال ہونے کو ہے، آپ لوگ بھی گواہ ہیں کہ کسی نے کچھ بھیجا ہے؟ ایک لفظ کسی نے نہیں بھیجا۔ تو میں آج خود نہیں، آج جو لاکھوں لوگ شافیہ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، خانقاہ دارالشفا سے جڑے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ سے جڑے ہیں، وہ آج یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ کل کہاں تھے تم لوگ، کل کہاں تھے؟ آج ڈالر کمانے کے لیے رجت کے اوپر ویڈیوز بنانا شروع ہو گئے، بیان کرنا شروع ہو گئے۔ کل جب تم یہی وظائف دے رہے تھے کہ 1 رجب کا، 2 رجب کا، 3 رجب کا، 1 سفر کا، 2 سفر کا، 5 سفر کا، 10 سفر کا، 1 محرم کا، 2 محرم کا، 12 ربیع الاول کا، 13 ربیع الاول کا، روز نیا وظیفہ دے رہے تھے، اس وقت تمہیں حیا اور شرم نہ آئی کہ جو روزانہ وظیفہ نیا پڑے گا، نہ اس کی کوئی شرائط ہوں گی، نہ شروع کرنے کا طریقہ، نہ بند کرنے کا طریقہ، ان بیچاروں کا انجام کیا ہوگا؟ آج کس منہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو آ کے سمجھاؤ گے کہ رجت ہو گئی ہے؟ پھر جو تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں وہ تم سے پوچھیں گے کہ کل ریوڑیاں بیچتے رہے ہو اور آج سیب لے کر آ گئے ہو، کل مونگ پھلی کی طرح وظیفے بیچتے رہے ہو اور آج علاج لے کر آ گئے ہو، کل ہمیں جو ہے وہ بھنور میں پھنسا کے موت کے کنویں میں اتار کے اب سچے ہونے کے لیے آ گئے ہو۔ تو اللہ والو، یہ صرف چورن نہیں بکے گا، اب علل اعلان گناہ کیا ہے تو علل اعلان گناہ کی معافی مخلوق خدا سے، حضور کی امت سے مانگنی پڑے گی کہ ہمارے سے خطا ہو گئی، ہمیں معاف کر دو، اگر اپنی آخرت بچانا چاہتے ہو۔ وگرنہ جتنے چراغ تمہارے غلط وظائف سے گل ہوئے ہیں، تم تو ایک کا بدل نہیں دے سکو گے۔ اب یہ تم کہو گے جی اب ہم بھی رجت پہ بیانات شروع کر دیں تو اس کا بدل ہو جائے گا، اس کا بدل ہو جائے گا۔ اب آپ نے روش بدلنی ہے تو اپنے بیانات کو ہٹاؤ، ان کو ڈیلیٹ کرو،
اور امت سے آ کے معافی مانگو کہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے جب شافی کو سنا جیسے تمہیں شعور آیا ہے ایسے ہمیں بھی سمجھ آئی ہے، ہم بھی غلطی پہ تھے، ہم نے لا علمی میں دیے ہیں۔ اگر واقعی آپ نے لا علمی میں یہ کیا ہے، ہم نے لا علمی میں ہی وظائف بانٹے ہیں، تو ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں وہ بھی تمہیں معاف کر دیں اور اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، برباد ہونے سے بچ جاؤ گے، دنیا بھی تمہاری بچ جائے گی اور آخرت بھی تمہاری انشاءاللہ بچ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ سینہ چاہیے، ظرف چاہیے، اس کے لیے سینہ چاہیے، ظرف چاہیے کہ آج $4 کا نقصان ہو رہا ہے، یا آج خانقاہ کا نقصان ہو رہا ہے، یا آج چینل کا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ بولو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو تیری اولاد کا نقصان ہوگا، تیری نسلوں کا نقصان ہوگا، اور پھر تیرا جو آخرت میں نقصان ہوگا اس کا تو اس کے ساتھ موازنہ بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ اتنا راضی ہو جائے کہ تو علل اعلان آ کے ویڈیو بنا کے بیان دے دے کہ کل تک شافی نے نہیں سمجھایا تھا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، ہمارے بزرگوں نے بھی کہا کہ کم چوک کے رکھو، اسی چوک کے رکھیا۔ اپنا اعتراف کر لو، اعتراف جرم کر لو، اعتراف گناہ کر لو۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہو گے نا کہ ہم نے لا علمی میں کیا ہے، اور اعتراف کرو، اور ہم ماننے کو تیار ہیں کہ تمہارے بزرگوں نے بھی کئی شے سیکھی نہیں تھی، ان کے پلے کوئی چیز نہیں تھی، بس وہ سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ چٹی داڑھی دیکھی تو کیا جی بندہ پہنچ آیا ہے۔ بھائی بندہ پہنچ آیا تو چٹی داڑھی کا روحانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سفید داڑھی کا یا کالی داڑھی کا روحانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ان کی بھی داڑھی ہی سفید تھی، بال ہی سفید تھے، یا پگڑی سفید تھی، پلے ان کے بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس لیے یہ سارا نظام جب اس موجودہ جو پود ہے اس کو منتقل ہوا، یعنی آج کے دور کے پیروں کو، تو جیسے انہوں نے سیکھا تھا انہوں نے ایسے ہی امت کو بانٹنا شروع کر دیا۔ تو آ کے آپ اعتراف کر لو، جی ہمیں جیسے ملا تھا ہم نے آگے بانٹ دیا، آج ہمیں سمجھ آئی، ہم معافی کے طلبگار ہیں، اور اپنے وظائف تمام جو ہے جو شرائط کے بغیر ہیں آپ کے چینلز کے اوپر ان کو ڈیلیٹ کر دو، جو کتابیں لکھی ہیں ان کو تلف کر دو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو جائے گی، اور دوبارہ کام کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ چینل ڈیلیٹ کر کے آپ چھوڑ دو، نہیں، دن رات کام کرو۔ یہ عملیات ایک شعبہ ہے، اگر آپ نے کام نہیں کرنا لوگ کہاں جائیں گے؟ لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ لوگوں کو اعمال بتاؤ، وہ بتاؤ جو پہلے مسنون اعمال ہیں، پھر وہ اعمال بتاؤ جو جمالی اعمال ہیں جن میں شرائط کم ہیں، پھر مشکل اعمال بتاؤ خواص کے لیے، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری شرائط کے ساتھ، جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا۔ ہم یہ تو کسی کو اللہ نہ کرے نہیں کہتے کہ سارے اپنے چینلز جو ہے بند کر دیں، ہم اکیلے کام کریں گے۔ بھائی یہ کوئی ممکن بات ہے؟ یا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم تو کسی کے میسج کا جواب نہیں دے سکتے، تو اللہ آپ سے بھی کام لے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ آپ سے کام لے کے، لیکن کام کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے آپ کام کریں تاکہ مخلوق خدا کو بھی آپ کے وجود سے نفع ہو، نہ کہ پہلے کی طرح نقصان ہو۔ اب یہ خاتون جو گلہ کر رہی ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں کہ حضرت صاحب آپ کچھ سال پہلے ہوتے تو ہمارا یہ نقصان نہ ہوتا۔ تو میں انہیں بھی کہوں گا جو دوسرے سنتے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی یہی بات کہوں گا کہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، نہ کوئی وقت سے پہلے آ سکتا ہے، نہ کوئی وقت سے پہلے جا سکتا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کی رضا پہ راضی رہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے آپ ہمارے پاس ہوتے، ہمارے پاس اس کی روشنی ہوتی، تو ہم لوگ اس رجعت کا شکار نہ ہوتے، لیکن جب سے آپ کا تلاش چینل دیکھا ہے اس کے بعد کسی چیز کی تلاش باقی نہیں رہی۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی دے اور ہمت دے کہ آپ اس سلسلے کو لے کر چلتے رہیں، آمین۔ آج سے 4 مہینے پہلے میں نے آپ سے بیعت کی روحانی طور پہ، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ آپ بہت دور ہیں، لیکن اس جمعرات کو آنے کا ارادہ ہے۔ بہت دعائیں کر رہی ہوں کہ کسی طرح ملتان پہنچ جاؤں۔ رات آنے کو نیت کی، یعنی کہہ رہی ہیں کہ میں نے رات آنے کی نیت کی، اسی پہ نیت پہ مجھے فائدے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جن کا کہنے کا مطلب ہے رات آنے کی نیت کی اور اس کے فائدے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جب آپ سے ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں دعا کرواؤں گی تو کملی والے کے صدقے اللہ رب العزت میرا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہنے
دے گا انشاءاللہ، اللہ سنا خیر فرمائے گا، اللہ آپ کا حسن ظن جو ہے وہ قائم رکھے۔ اب وہ آگے اپنا بتاتی ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ حضرت صاحب ہم بہت پریشان تھے، 10 سال سے ہم نے کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا، قرآن کے وظائف تھے، لیکن پتہ نہ ہونے کی وجہ سے جس کسی نے بھی جو بھی بتایا پوری فیملی ہی وظائف پڑھتی تھی، جائیداد پر قبضہ ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہوا، اس طرح معاملات بگڑتے گئے، ایسے لگتا تھا چاروں طرف سے مشکلات نے گھیرا ہوا ہے۔ لیکن پھر آپ کا بیان سننے کے بعد پتہ چلا کہ ہم تو رجعت میں پھنس گئے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب درود پاک کے سوا، اللہم صلی علی محمد، اب درود پاک کے سوا لاکھ کے اجتماعی عمل میں شامل ہوں، اور میرے والدین بھی درود پاک پڑھتے ہیں، باقی رشتہ داروں کو بھی بولتی ہوں کہ وہ بھی درود پاک پڑھیں۔ صرف ایک بھائی درود پاک نہیں پڑھتا، وہ نماز کی طرف نہیں آتا، اس کے اندر بہت ہی مایوسی ہے۔ اور اب ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ سب رجعت کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ درود پاک کی بہت برکت نظر آئی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ایسے راستے کھول رہا ہے کہ میری آنکھیں معجزے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت یہ سمجھ جو ہے وہ سب کو عطا فرمائے، ایسی پاکیزہ آنکھیں جو ہے وہ دیکھنے کے لیے اللہ عطا فرمائے، کیونکہ میں نے یہی بات کہی ہے کہ امت کا تو یقین ہی نہیں ہے، ان کو نظر کیا آئے گا جن کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر یا درود و سلام کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، انہیں کیا معجزے نظر آنے، انہیں کیا منظر نظر آنے۔ حضرت صاحب جب میں بہت پریشان تھی اور گھپ اندھیرے میں تھی، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ پرزہ ہونے کے بعد واپس جڑ رہا ہے اور خوشیوں کی کتاب میرے حق میں کھل گئی ہے۔ درود پاک پڑھتے دل میں یہ خیالات آتے ہیں، میرے آقا اپنے خالق سے دعا تو کیجئے گا، میرے آقا کرم کی انتہا تو کیجئے گا، تکلیفیں دیکھ کر گھبرا گئی ہوں، دل چاہتا ہے آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں، آپ کو کس طرح راضی کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، پہلے بھی محبت تھی لیکن اب کوئی الگ ہی بات ہے، یعنی اپنی وہ کیفیت بیان کر رہی ہوں۔ درود پاک کی برکت سے آپ یقین کریں گھر بیٹھے بٹھائے اللہ نے کال کروائی اور میرے لیے رزق کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے کیا بتایا کہ رجعت کی جو بڑی علامات جن سے عوام بھی تشخیص کر سکتی ہے وہ کیا ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا مسئلہ یا پہلی علامت رزق کی تنگی، دوسرا بیماریاں، تیسرا لڑائی جھگڑے، اور چوتھا ذلت۔ تو ان کا کیا تھا؟ جب انہوں نے وظائف کیے، گھر پہ قبضہ ہو گیا، جائیداد پہ قبضہ ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہوئے، یہ پائی کے محتاج ہو گئے۔ اب ان کو کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں گھر بیٹھے کال کروائی، یعنی کسی سے کال کروائی اور اللہ نے رزق کا کوئی انتظام کوئی کر دیا ہوگا، تو وہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے لیے رزق کا انتظام ہو گیا، دروازے کھل گئے۔ نوکری کیا؟ یعنی وہ آگے لکھ رہی ہیں کہ نوکری کیا، کاروبار ہی سمجھیں، یعنی ایسا نوکری ملی ہے کہ وہ ایک قسم کا کاروبار ہی ہے۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمارا پلاٹ سیل ہو جائے تاکہ ہم اس جمعرات کو ملتان آنا چاہتے ہیں، میں آ سکوں۔ آپ نے تو اللہ سے ملوا دیا ہے، رؤوف کا مطلب سمجھا دیا ہے، اتنی اصلاح کی آپ نے کہ آپ کا بہت بڑا ہمارے پہ احسان ہے۔ اب ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس کے متعلق بھی رہنمائی فرما دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ میں آپ کی ہر ویڈیو سنتی ہوں حضرت صاحب، پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ رجعت کا مسئلہ ہوا ہے، یہ تو آپ کے بیانات سنے تو پتہ چلا، لیکن ہم لوگ اجتماعی طور پر سورۃ توبہ کی آخری آیات سوالات کی نیت کر کے مشکلات کے حل کے لیے پڑھ رہے تھے اور اجتماعی عمل میں نام بھی لکھوا دیا تھا، لیکن ابھی کچھ دن پہلے جب آپ کا بیان سنا تو آپ نے سورۃ توبہ کا عمل بھی پڑھنا، تو ہم نے سورۃ توبہ کا عمل پڑھنا بھی بند کر دیا۔ برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیں، جاری رکھیں، پڑھیں نہ پڑھیں۔ ان اعمال سے پہلے جادو کے علاج کے لیے قاری صاحب نے گلے میں پہننے کے لیے تعویذ دیا تھا، میں بہت بیمار رہتی تھی
وہ اب تک پہنا ہوا ہے. مجھے اس سے کچھ فرق بھی پڑا تھا, اس پہ کچھ قرآن کی آیات بھی لکھی تھیں اور بھی کچھ تعویذات تھے. جو دینے والے تھے وہ عالم تھے اور ان سے مجھے کچھ نفع بھی ہوا, کچھ فائدہ بھی ہوا. لیکن اب وہ امریکہ چلے گئے ہیں, لیکن رجت کا انہیں بھی معلوم نہیں تھا, شاید اس لیے انہوں نے بھی ہمیں بتایا نہیں ہے. وہ جب بھی کوئی آیت یا سورت پڑھنے کے لیے بولتے تھے تو اس کے ساتھ الحسیب بھی پڑھنے کے لیے بولتے تھے. اب اللہ نے رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کو فرشتہ بنا کر بھیجا ہے. حضرت صاحب ہم درود پاک کا ختم کر رہے ہیں اور استغفار کی ایک تسبیح رات کو پڑھنا شروع کی ہے. آپ نے استخارے والا جو عمل بتایا ہے, یا علیم یا حکیم یا خبیر, وہ عمل بھی رات کو پڑھ کے سوتی ہوں. اس سے اب آنے والے حالات خواب میں دکھا دیے جاتے ہیں. مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. کیا یہ سب اعمال جاری رکھ سکتی ہوں؟ آپ کی شفقت اور رہنمائی کی منتظر ہوں. دیکھیں, وہ حضرات جنہوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ سورۃ توبہ کا عمل کیا ہوا ہے وہ اپنا عمل جاری رکھیں گے. صرف یہ ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے یہ عمل شروع کر لیا لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم رجت کے مریض ہیں, انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ہم رجت کے مریض ہیں, وہ محض اس عمل کے اندر شامل اس لیے ہوئے تھے کہ ہماری پریشانیاں دور ہوں گی. تو میں کتنی بار یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ وظیفہ میرا ہو, اس کا ہو, بات وظیفے کی ہے, میری اس کی نہیں ہے. چاہے میرا بتایا ہوا وظیفہ ہو, چاہے کسی کا بھی بتایا ہوا وظیفہ ہو, جب آپ رجت کے شکار ہو جائیں گے پھر کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو رجت بڑھتی جائے گی, کیونکہ وہ بیماری ہی وظائف کی وجہ سے لگی ہے. اگر ایک بات رجت ہو گئی, اس کے بعد آپ شرائط کے ساتھ بھی وظائف کریں گے, میرے بتائے ہوئے بھی کریں گے, تو تب بھی معاملات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوں گے. اس لیے وہ تمام حضرات جو رجت کا شکار ہیں یا جن کی تشخیص ہو چکی ہے کہ ان کو رجت کا مسئلہ ہے, وہ کوئی وظیفہ نہیں کر سکتے سوائے 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ, دن رات کملی والے پہ درود پاک, ایک تسبیح استغفار کی, آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش. پھر وہ حضرات جنہوں نے سورۃ توبہ پڑھ لی, یعنی اجتماعی عمل میں شامل ہو گئے, انہوں نے کسی حد تک پڑھ لی ہے, بعد میں انہیں معلوم ہوا ہے کہ ہم رجعت کے مریض ہیں, تو وہ سورۃ توبہ کو ایک دم بند نہیں کریں گے. اگر وہ زیادہ تعداد میں پڑھ رہے ہیں, یعنی ہزاروں کی تعداد میں پڑھ رہے ہیں, تو اس کو کم کر کے 129 بار صبح اور 129 بار شام کو کر دیں. پھر وہ حضرات جو 129 بار ہی پڑھ رہے ہیں, وہ کچھ دن کے بعد اور کم کر کے اس کو 70 بار صبح اور 70 بار شام کو کر دیں. پھر وہ حضرات جو یہاں تک پہنچے, وہ اس کو تھوڑے دنوں کے بعد اور کم کر کے 40 بار صبح اور 40 بار شام کو کر دیں. پھر جو 40 بار پہ پہنچے, وہ تھوڑے دن کے بعد اور اس کو کم کر کے 21 بار صبح اور 21 بار شام کر دیں. پھر جو 21 بار پہ پہنچے, وہ اس کو اور کم کر کے 7 بار صبح اور 7 بار شام کر دیں. اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ جو 7 بار صبح ہے, 7 بار شام ہے, یہ پہ ساری زندگی چلے گی. اگر آپ نے سورۃ توبہ 1.25 لاکھ پڑھی, 50,000 پڑھی, 1.5 لاکھ پڑھی, 2 لاکھ پڑھی, اس کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا کہ مجھے رجعت ہے, آپ نے ایک دم چھوڑ دی, پھر اس کی رجعت بھی اوپر آ جائے گی, پھر اس عمل کی رجعت بھی آ جائے گی. اس لیے اس عمل کو تکرار میں رکھنا ہے, جس طرح میں نے بتایا ہے کہ جہاں تک بھی آپ گئے ہوئے ہیں, آپ آہستہ آہستہ نیچے آئیں اور آخر میں جا کے 7 پہ آپ نے رک جانا ہے. 7 بار صبح اور 7 بار شام, یہ آپ نے ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے. تو انشاءاللہ اس کی رجعت بھی نہیں ہوگی اور یہ بہت ہی مبارک عمل ہے, آپ کے ہاتھ میں بھی رہے گا. بے نہیں جو سورۃ طارق کا عمل کر رہے ہیں رجعت کے علاج کے لیے, کہ جن کو شیاطین تنگ کرتے تھے, مار پیٹ کرتے تھے, گھروں میں نقصان کرتے تھے, ان کے لیے ہم نے لازم کیا تھا کہ سورۃ طارق پڑھیں, تاکہ یہ جو خارجی نقصان آپ کو دیا جا رہا ہے یہ تو رکے. تو جن کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں تھا, ان کے لیے تو 5 اعمال ہی ہیں کہ رجعت کا علاج انہوں نے 5 اعمال سے کرنا ہے. تو جن کو شیاطین نظر آتے ہیں, گھر میں نقصان کرتے ہیں, تو ان کے لیے سورۃ طارق تھی. تو وہ سورۃ طارق کا پورا طریقہ کار ہم نے بتایا ہے کہ 11 سے شروع ہونا ہے 111 تک, پھر 111 سے اسی طرح 10 کر کے واپس آنا ہے, پھر آخر پہ 11 آ جائے گا. 11 ایک ہفتہ پڑھیں گے اور آخر پہ آ کے 3 بار صبح اور 3 بار شام ساری زندگی آپ پڑھتے رہیں گے. تو تمام حضرات چاہے سورۃ توبہ پڑھ رہے ہیں, چاہے سورۃ طارق پڑھ رہے ہیں, میں بارہا سمجھاتا ہوں کہ رزق جو ہے رجعت کے مریض کا نہ سورۃ طارق سے کھلنا ہے اور نہ سورۃ توبہ سے کھلنا ہے. رزق کھلے گا تو وہ درود پاک سے کھلے گا. جو سورۃ توبہ ہے یا سورۃ طارق ہے, اس سے صرف کاٹ ہوگی, یعنی جو میدان ہے وہ صاف ہوگا.
تو درود پاک جو ہے وہ اسی کا بیج بوئیں گے, اسی کو پانی دیں گے استغفار کا, پھر وہی ہم کاشت کریں گے. تو جو رنگ لگیں گے وہ دو اعمال سے لگیں گے, ایک استغفار سے اور ایک درود پاک سے. یہاں پر ایک اور بات آ گئی, آج دوپہر کو وہ پوچھ رہے تھے, وہ حضرات جو 1.25 لاکھ مرتبہ استغفار کا نصاب کر رہے ہیں, 2 نصاب 3 نصاب 7 نصاب کی کسی نے نیت کی ہوئی ہے, وہ لوگ اب بار بار جب میرا بیان سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت صاحب ہم تو اتنے لاکھ پڑھ چکے ہیں اور ہم نے 5 نصاب کی یا 3 نصاب کی یا 7 نصاب کی استغفار کی نیت کی ہوئی ہے, تو اب آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی ایک تسبیح پڑھو. تو اللہ والو کچھ اپنا دماغ بھی آپ استعمال کیا کرو, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ پریشان ہوتے ہیں. جب آپ میں سے کوئی ایک بندہ جلد بازی میں اس طرح کا کامنٹ کرتا ہے تو ٹریفک اتنی بڑھ جاتی ہے, پھر وہ لیلوں کی طرح, بھیڑوں کی طرح, بکریوں کی طرح نہ سوچتے ہیں, پھر دے میسج پہ میسج سب شروع ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ مستحق ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں. جو اس طرح کا بے وقوفوں والا کام کرتے ہیں یہ ہٹ درمی کے ساتھ آگے قبضہ کر لیتے ہیں. کامنٹ سیکشن کے اوپر بھی ٹریفک بڑھ جاتی ہے اور واٹس ایپ کے اوپر بھی ٹریفک بڑھ جاتی ہے. اب خود سوچیں, یہ جو میں 5 اعمال بتاتا ہوں یہ عمومی ہیں. یہ کیا ہیں؟ عمومی ہیں کہ بھائی اس سے کم نہیں کرنا, اس سے اوپر درود پاک جتنا پڑھو. استغفار ہے, میں کہتا ہوں کم از کم ایک تسبیح, اوپر کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ استغفار سے علاج کر رہے ہیں. تو جو میرے پاس سامنے بیٹھے ہیں یا جو مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ سارے رجت کے مریض تو نہیں ہیں, وہ سارے جادو کے مریض تو نہیں ہیں, تندرست لوگ بھی تو ہیں نا, نارمل لائف والے لوگ بھی تو ہیں. تو یہ جو ہم 5 اعمال بتاتے ہیں یہ رجت کے مریضوں کو نہیں بتا رہے, یہ میرے لیے بھی ہیں, آپ کے لیے ہیں, سب کے لیے ہیں. اس لیے وہ حضرات جو تلاش چینل کا, آرزو چینل کا یا شف یا سوشل میڈیا کا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں ان کا اپنا عمل اپنی جگہ پہ رہے گا. جو بھی وہ کر رہے ہیں, سورۃ توبہ پڑھ رہے ہیں, سورۃ طارق پڑھ رہے ہیں یا سورۃ حشر پڑھ رہے ہیں, سورۃ مزمل پڑھ رہے ہیں, وہ آپ اپنا عمل اپنی جگہ پہ رکھیں, آپ ادھر نہ گھسیں. یہ نارمل ہے. یہ 5 باتیں بنیادی, کوئی بھی عمل کریں گے یہ 5 کام آپ کو کرنے ہی پڑنے ہیں. اس کے بغیر آپ کوئی وظیفہ بھی ہمارے سوشل میڈیا کا نہیں کر سکتے یا ہمارے سلسلے کا یہاں بھی سامنے بیٹھ کے بھی سنیں تو آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ جب تک یہ 5 اعمال, یہ 5 شرائط ہیں ایک قسم کی, یہ پوری نہیں ہوں گی تو وہی بات ہو جائے گی کہ وظائف سے نفع کی بجائے نقصان ہوگا. پھر ہمارے میں اور دوسرے سوشل میڈیا میں یا دوسرے پیروں میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ پھر ہم بھی امت کو برباد کرنا شروع کر دیں گے جب شرائط کے بغیر آپ کو اجازت دیں گے. تو اس لیے وہ تمام حضرات جو دیگر اعمال کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے اعمال اپنے اپنے طریقے پہ جیسے ہم نے سمجھائے ہوئے ہیں, بار بار بیانات کو سنیں, سمجھیں, ان کو مکمل کریں. اور یہ جو میں بار بار ہر بیان میں 5 کہتا ہوں یہ بنیادی بات ہے. یہ اس نے بھی کرنے ہیں جو کوئی عمل نہیں کر رہا, یہ اس نے بھی کرنے ہیں جو میری طرح ہے, یہ اس نے بھی کرنے ہیں جو سورۃ طارق پڑھ رہا ہے, سورۃ کوثر پڑھ رہا ہے, سورۃ حشر پڑھ رہا ہے, سورۃ مزمل پڑھ رہا ہے, سورۃ توبہ پڑھ رہا ہے, کوئی بھی کر رہا ہے. یہ 5 اعمال بنیادی اعمال ہیں. اپنے گھروں میں درود پاک کا ختم دلائیں. تمام وہ حضرات جو پریشانیوں میں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, گھر میں جادو ہے, ٹونا ہے, پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں, میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی, اولاد کی نافرمانی ہے, کسی طرح کا بھی مسئلہ ہے, اندرونی ہے, بیرونی ہے, انفرادی ہے یا اجتماعی ہے, گھر میں ہفتے میں ایک دن سارے گھر والے بیٹھ کے 2-4 ہمسائے میں یا رشتہ داروں میں کو جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو بھی ملائیں اور ایک درود پاک کی چھوٹی سی محفل کروائیں. جس گھر میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو جاتا ہے, بالخصوص اجتماعی ذکر ہو جاتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو جاتا ہے, محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انعقاد ہو جاتا ہے, اللہ رب العزت اس جگہ کو سال بھر کے لیے بلاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل تیزی کے ساتھ حل ہوں تو ہفتے میں 2 بار 3 بار 4 بار یا 7 بار ہی اگر آسانی ہے, نہیں تو جون سا مرضی وقت اور دن رکھ کے کم از کم ہفتے میں 1 بار اپنے گھر میں محفل
میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام کریں. بقیہ دن آپ انفرادی طور پہ سارے درود پڑھتے رہیں. جن کو جمعہ آسانی ہے، جو جمعے کی چھٹی کرتے ہیں، وہ جمعے کا دن رکھ لیں. خواتین کو صبح آسانی ہوتی ہے، صبح کا وقت رکھ لیں. مردوں کو عصر کے وقت آسانی ہوتی ہے، وہ عصر کا وقت رکھ لیں. اتوار کا دن رکھ لیں. کوئی قید نہیں ہے، سارے معاملات آپ کے ہیں، آپ جانو اور آپ کا رب جانے. جیسے آپ کو آسانیاں ہیں، میرا مقصود صرف سمجھانا ہے کہ اگر خود درود پاک پڑھتے رہو گے اس کی تاثیر اور ہوتی ہے. جب کوئی آپ کے لیے پڑھتا ہے تو اس کی زبان آپ کے حق میں پاک ہوتی ہے. تو اس طرح معاملات سے یا جو مصیبتوں میں آپ پھنسے ہیں ان سے جلدی نکلنے کا امکان ہے. جس طرح وہ ماں باپ جن کی بچیاں جوان ہیں، اب بیانے کے قابل ہیں، رشتے آتے ہیں، بات بنتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، رجعت میں وظائف پڑھ پڑھ کے پھنسے ہیں. اب وہ خود محنت کرتے رہیں گے تو واللہ عالم 2 سال کے بعد رجعت سے نکلتے ہیں، 5 سال کے بعد نکلتے ہیں. وہ بچیوں کی زندگیاں تو ختم ہو گئی. تو اس طرح کوئی کاروبار کی مصیبت میں پھنسا ہوا، رزق کی تنگی ہے، وہ 2 سال کیسے انتظار کرے؟ تو کیا ہوگا؟ اس کے وضو ٹوٹنے کا امکان بہت بڑھ جائے گا. وہ 4 مہینے 6 مہینے شافی کی بات پہ اعتماد کرے گا، اس کے بعد اس کو شیطان دل میں ڈالے گا تو چھوڑ ساری باتیں، شافی کی مان کے بھی دیکھ لی، بنا تو کچھ نہیں، یہ وظیفہ پڑھ. تو اس کی وہ قسم ٹوٹ گئی، روزہ ٹوٹ گیا، اور سارا صبر کے اوپر پانی پھر جائے گا. دوبارہ وہ رجعت نہیں بلکہ شدید رجعت کا شکار ہو جائے گا. پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، نہ ہم کچھ اس کی مدد کر سکیں گے. تو اس لیے ایسے تمام حضرات جو شدید مشکل کے اندر ہیں وہ اپنے اپنے انفرادی اعمال تو کریں لیکن اجتماعی عمل کا بھی اہتمام کریں، لوگوں کو ساتھ ملا کے، تاکہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں آسانی کے ساتھ نکال دے. اور اگر کسی کو یہ سہولت میسر نہیں ہے تو مایوس نہ ہوں، اپنا پڑھتے رہیں. پھر جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا مولا ہوتا ہے. اس لیے یہ پریشانی نہیں لینی ہے کہ اب یہ نیا محاذ کھول دیں. حضرت صاحب آپ نے کہا جی اجتماعی محفل کرو، ہمارے گھر میں تو کوئی آتا نہیں ہے، یا ہم تو فلیٹ میں رہتے ہیں، ہم اوورسیز ہیں، یہاں کون آئے گا؟ پھر اب یہ نیا کٹا کھول دو. سمجھ آ گئی؟ یہ ان کے لیے ہے جن کو آسانی ہے. تو اگر آپ واقعی تکلیف میں ہیں، تو چاہے اوورسیز ہیں، چاہے پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں یا ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اگر آپ واقعی مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو ایک ٹرک سکھایا ہے، ایک ٹوٹکا بتایا ہے، ایک رستہ دکھایا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں تو ہمارے معاملات تیزی کے ساتھ سیدھے ہو سکتے ہیں. باقی میرا رب کرنے پہ آئے تو میں کیا کہتا ہوں کہ آپ سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگو. اب سر اٹھاؤ گے نہیں تو اللہ جھولی بھر دے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ سے تڑپ کے مانگو، اللہ آسانیاں فرما دے گا. 5 کام کرنے ہیں. خضری عمل کا حصار ہر نماز کے بعد. خضری عمل جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے. جو آج پہلی بار سن رہے ہیں آرزو چینل پہ جائیں، وہاں سے خضری عمل کا تھمبنیل دیکھیں، اس کو سمجھیں اور پڑھیں ہر نماز کے بعد. دن رات کملی والے پہ درود پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی کم از کم. آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش. درود پاک پڑھنے کے حوالے سے کوئی قید نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، ساری باتیں آپ کے اوپر ہیں، جون سا مرضی پڑھے. ہمیں صرف یہ ہے کہ درود پڑھو تاکہ تمہارے اندر سے برود نکلے. اور کوئی رستہ نہیں ہے وظائف کے برود کو نکالنے کا، یا جو پیروں نے یا تعویذات نے جو تباہی پھیری ہوئی ہے، تمہیں متصب بنایا ہوا ہے، یا اور کسی طرح سے بدبودار ہو گئے ہو، تو اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے درود پاک سے بڑھ کے کوئی خوشبو نہیں ہے. اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ درود پڑھو. کہیں آپ مسلک پرستی کی وجہ سے بیمار ہوں ذہنی طور پہ، تو آپ یہ کہیں جی اس کے اندر تو یا آتا ہے تو میں نے تو نہیں پڑھنا، اور میں کسی کو کہوں کہ یہ پڑھو، وہ کہ جی نہیں میں نے یا والا پڑھنا ہے. تو ہم ان کاموں میں پڑھنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ یہ کام ہوتے ہیں بے نمازیوں کے عذر. درود پڑھو، جب پڑھو گے درود کے فائدے معلوم ہوں گے، پھر تمہارا عقائد بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے خیالات بھی درست ہو جائیں گے. اس بحث میں نہیں پڑھنا، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آسان لگتا ہے، مٹھاس ہے، وہ پڑھو. بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک مرتبہ سوچ سمجھ کے ایک درود پاک کا انتخاب کر لو. بار بار درود پاک بدلنا نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے مزے نہیں لینے، ہم نے ثواب نہیں لینا، ہم نے علاج کرنا ہے. تو علاج کے لیے ایک ہی علاج چلے گا اور ایک ہی معالج ہوگا، ایک ہی مریض ہوگا تو کامیابی ہوگی. اگر بار بار ہم درود پاک بدلیں گے، رجعت تو نہیں ہوگی، ثواب ملے گا لیکن علاج پھر قیامت تک نہیں ہوگا. تو یہ تمام گزارشات جو میں نے آپ سے کی ہیں، اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے. جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے، جو رجعت میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو عافیت اور خیر کے ساتھ اس بھمر سے، اس کینسر جیسے مرض سے ان کو نکالے، اور دوسروں تک
اس سوچ کو پہنچانے کا ذریعہ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے غلط وظائف کیے تو ہمارے ساتھ کیا ہوا. کیوں جب وہ بولیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ میں کسی کی بولی نہیں بول رہا, میرا اندر بول رہا ہے کہ میں بھگتا ہوں, مجھ سے پوچھو غلط وظائف پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے. تو اللہ علیہ میں تو خود دن رات اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو رجت میں پھنسے ہوئے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان کو عافیت سے نکال, کیونکہ جس جذبے کے ساتھ یہ کام کریں گے دین کا کوئی اور دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. جو دوسرا بندہ کرے گا وہ کتابوں سے پڑھ کے کرے گا یا میرے بیانات سن کے اس سے پوائنٹس بنا کے بولے گا تو وہ تاثیر نہیں ہوتی. جس نے اپنے اوپر بھگتا ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے پھر اس کا دل بولتا ہے, اس کی زبان نہیں بول رہی ہوتی. تو اللہ رب العزت جو مریض ہیں اللہ ان کو بھی خطیب بنا دے, ان کو بھی خطیب بنا دے. اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا